آزمائش کبھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ رب کعبہ کی طرف سے اس کی ایک مہربانی و عنایت ہے تم پر کہ تم اس کے یہاں بہت پسند کیے جاتے ہو۔ تمہیں وہ اپنے اچھے اور نیک بندوں میں شمار کرتا ہے، کیونکہ آزمائش اس کی ہی جاتی ہے جو ایمان والا ہو، جو اس کے نزدیک صبر والا ہو، جو توکل والا ہو۔ تو پھر ان حالات میں شکوہ شکایتوں کی بجائے صبر و تحمل سے اس کی حکمتوں اور مصلحتوں پر غور و فکر کرو، تاکہ تم جان سکو کہ یہ آزمائش تو محض ایک بہانہ ہے اس رب العالمین سے رابطہ بڑھانے کا، اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنے کا اور سب سے بڑھ کر بہترین اجر پانے کا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہیں اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ محبوب رکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ بے ایمان اور بہکے ہوئوں کو وہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو آزمائش بنا کر خود پر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر اس بنور سے کبھی نکل نہیں پاتے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے کہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی ہی دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ رب العزت سے مانگ کر پھر اسی کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو، جو مانگتے ہو، تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ رب العزت اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بنا دیتا ہے۔ بس یاد رکھو آزمائش کبھی سزا نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پکار ہوتی ہے۔ وہ پکار جو اللہ دیتا ہے صرف آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ٹوٹ چکا ہے، وہ تنہا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور میں ہی اس کا مرہم بنوں۔ آزمائش تو اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی دی۔ کیا انبیاء اللہ کو پیارے نہیں تھے؟ کیا ابراہیم کو صحرا میں بھٹکایا، تپتے صحرا سے پھر زمزم کا چشمہ نکالا؟ یوسف علیہ السلام کو اپنے خون کے رشتوں سے آزمائش میں ڈالا، تب جا کر انہیں وہ مقام ملا۔ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا، بچپن میں ہی ماں لے لی، اولاد دی تو وہ بھی سب اپنی زندگی میں اللہ کے پاس جاتے دیکھا سوائے ایک بیٹی کے۔ بس ایک بات یاد رکھو کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہی اسے ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ بس توکل رکھے، صبر کرے، سب بہتر سے بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔